الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور آیت نمبر 227 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے ایک بہت اہم مسئلہ کا تذکرہ فرمایا، اور وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو عام طور پہ معاشرے میں بیان نہیں کیا جاتا۔ آپ میں سے بھی اکثر احباب ایسے ہوں گے کہ جو پہلی مرتبہ اسے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے اپنی ازواج کے ساتھ ایلا کرنے کے حوالے سے بیان کیا کہ جو لوگ اپنی ازواج کے ساتھ ایلا کر لیتے ہیں، ایلا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی زوجہ کو طلاق بھی نہ دے اور یہ قسم اٹھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی زوجہ سے مقاربت نہیں کروں، یا ہمیشہ کے لیے قسم اٹھا لے کہ میں پوری زندگی یا کبھی بھی اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت یعنی مجامعت نہیں کروں، تو اسے شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح کا کام کر لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یہاں پہ اس حوالے سے اللہ جل شانہ نے حکم بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ جو لوگ اپنی ازواج کے ساتھ مقاربت یعنی مجامعت نہ کرنے کی، وظیفہ زوجیت اختیار نہ کرنے کی قسم اٹھا لیں تو فرمایا ان کے لیے 4 مہینوں کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو رب تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر آگے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو احباب دی وقار، مفسرین کرام نے اس آیہ مقدسہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایلا کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان کیا اور اس کے چند احکامات بھی یہاں پہ بیان فرمائے۔ ایلا کا لغوی معنی بیان فرمایا قسم کھا لینا، قسم اٹھا لینا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ بیان کیا کہ مدت مخصوصہ تک اپنی منکوحہ سے جماع نہ کرنے کی قسم کھانا، یا اس انداز سے بھی بیان کیا کہ اپنی منکوحہ سے 4 مہینے تک جماع نہ کرنے کی قسم کھا لینا، اسے شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ اس طرح کا کام کر بیٹھے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ 4 مہینے مقاربت نہ کرنے کی قسم کھا لے، یا پھر وہ یہ قسم کھا لے کہ میں کبھی بھی اپنی زوجہ کے ساتھ جماع نہیں کروں گا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ اپنی قسم سے کیسے بری الذمہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں شریعت نے حکم یہ دیا کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ 4 مہینوں کے اندر اندر ضرور ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت کر لے۔ اگر تو وہ مقاربت کر لے گا تو اس کی زوجہ اس کے نکاح میں باقی رہے گی،
لیکن اگر اس نے مقاربت نہ کی، اپنی بیوی سے جماع نہ کیا اور اسی حالت میں 4 مہینے گزر گئے، تو جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوں گے اس کی بیوی کو خود بخود ہی ایک طلاق بائن واقع ہو جائے، وہ اس کے نکاح میں سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی بندے نے قسم کھائی ہو کہ میں اپنی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے کی قسم کھائی یا ہمیشہ کے لیے قسم کھائی کہ کبھی بھی اپنی زوجہ کے ساتھ مجامعت نہیں کروں گا، تو وہ بندہ اگر 4 مہینے تک مسلسل اپنی زوجہ کے قریب نہیں جاتا، اس سے جماع نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور وہ اس کے نکاح سے فارغ ہو جائے گی، وہ جہاں چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے قسم نہ کھائی ہو، ویسے ہی اپنی زوجہ کے قریب نہیں گیا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بڑھاپے کی عمر میں ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، یا کئی لوگ بیرون ممالک میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں، وہ 10 15 سال باہر رہ کے آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی ازواج کو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جس نے یہ قسم کھا لی کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کروں گا، یا یہ کہا کہ کبھی بھی اپنی زوجہ سے مقاربت نہیں کروں گا، یہ مسئلہ اس بندے کے لیے ہے جو قسم کھائے بغیر ویسے قریب نہیں جاتا، اس کے لیے نہیں ہے۔ یا کسی نے قسم تو کھائی لیکن 4 مہینوں سے کم کی قسم کھائی، یہ کہا کہ 1 مہینہ 2 مہینہ اپنی زوجہ سے مقاربت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں ایلا واقع نہیں ہوگا۔ جب 4 مہینے یا اس سے زائد کی قسم کھائے گا تو پھر شرعی طور پہ ایلا واقع ہوگا۔ ایسے بندے کے لیے جس نے ایلا کر لیا، اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت نہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے۔ کل یا پرسوں کی آیات میں بھی ہم قسم کے احکامات کے بارے پڑھ رہے تھے، تو جس بندے نے ایلا کر لیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اگر وہ اپنی قسم کو بچائے گا تو اس کی بیوی نکاح میں نہیں بچے گی، اور اگر اپنی بیوی کو نکاح میں بچانا چاہتا ہے تو اس کی قسم پوری نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں بچا لے، قسم توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ بلکہ مفسرین کرام نے یہاں تک بیان کیا کہ اگر کسی بندے نے یہ قسم کھائی کہ میں کبھی بھی اپنی زوجہ سے مقاربت نہیں کروں گا، مجامعت نہیں کروں گا، ایسی صورت میں 4 مہینے گزر گئے، جیسے ہی 4 مہینے گزرے اس کی بیوی کو ایک طلاق بائن ہو گئی، وہ اس کے نکاح سے فارغ ہو گئی، اور بندے نے اس پورے پیریڈ میں جماع کیا ہی نہیں۔ اب اس نے دوبارہ اسی عورت کے ساتھ پھر نکاح کر لیا، کیونکہ الہ کی صورت میں ایک طلاق بائن ہوئی ہے، ابھی دوبارہ اسے نکاح کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس نے باہمی رضامندی کے ساتھ عورت سے پھر نکاح کر لیا۔ پھر اگر اس کی قسم چونکہ ابھی برقرار ہے، اس نے قسم یہ اٹھائی تھی کہ کبھی بھی اپنی زوجہ سے مقاربت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں مفسرین کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ تفسیر نعیمی کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے بھی اسے بیان فرمایا اسی آیہ مقدسہ کے تحت کہ اگر اس بندے نے دوسری مرتبہ اس عورت سے نکاح کیا تو اب بھی اس کی وہ قسم برقرار رہے گی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کرنے کے بعد پھر اس کے لیے 4 مہینوں کا ٹائم ہوگا کہ وہ 4 مہینوں کے اندر اندر اگر اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، بیوی اس کے نکاح میں رہے گی۔ لیکن اگر اس نے 4 مہینے پھر جماع نہ کیا تو اس کی قسم چونکہ برقرار ہے، جیسے ہی 4 مہینے ہوں گے اس کی بیوی پر پھر ایک طلاق بائن ہو جائے۔ اب ایک پہلے ہو چکی تھی، ایک اب ہوگی، اب اس کی بیوی کو 2 طلاقیں ہو چکی ہیں،
لیکن ایک طلاق کا حق ابھی بھی اسے حاصل ہے، وہ چاہے تو باہمی رضامندی کے ساتھ پھر اسی عورت سے نکاح کر لے، لیکن پھر بھی اس کی قسم برقرار ہے۔ اب بھی اگر وہ 4 مہینے تک جماع نہیں کرتا تو اس کی بیوی کو پھر الا واقع ہو جائے گا اور طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ اس کی قسم کے مطابق اس نے جماع نہ کیا، تو اب جب تیسری مرتبہ طلاق واقع ہو جائے گی، یہ بھی طلاق بائن ہوگی اور یہ بائن ہو کر مغلظہ ہو جائے گی، چونکہ 2 مرتبہ پہلے طلاق ہو چکی ہے، تیسری مرتبہ یہ اب ہو چکی ہے۔ اب اس کے لیے بغیر حلال شرعی کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بہت اہم مسئلہ ہے اور عام طور پہ لوگ اس کو نہیں سنتے اور نہ ہی بیان کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ الا کر لے، یعنی 4 مہینے اس کے ساتھ مجامعت نہ کرنے کی قسم کھا لے، تو اس کے لیے پھر لازم ہو جائے گا کہ وہ 4 مہینوں سے پہلے جماع کرے، تاکہ اس کی قسم ٹوٹ جائے اور اس کی بیوی اس کے نکاح میں باقی رہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا یا کسی اور معاملے میں اس نے قسم اٹھائی، جیسا کہ ہم پرسوں بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ ایسے کام کی قسم کھا لیتا ہے کہ جو کام کرنا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، تو شریعت نے اجازت دی کہ وہ قسم توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قسم کا کفارہ کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو قسم کے کفارے کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 میں اس کے احکام بیان فرمائے کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا کر قسم توڑ دے تو اسے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارے کے اندر بندے کو 4 اختیارات دیے، 4 طریقے بیان کیے، چاروں میں سے کوئی ایک طریقے سے بھی بندہ کفارہ ادا کر دے تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر بیان کیا کہ اگر کسی نے قسم کھا کے توڑ دی تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے متوسط طریقے کا، جس طرح وہ عام اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے، اس طرح کا کھانا وہ 10 مسکینوں کو کھلائے، یا 10 مسکینوں میں سے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کرے، چاہے وہ جو دے، کھجورے دے، گندم دے، تو ایک صدقہ فطر کی مقدار ہر فقیر کو دے، یعنی 10 صدقہ فطر وہ 10 مسکینوں کو ادا کرے۔ اگر وہ اس طرح سے نہیں کرتا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو لباس دے، کپڑے بنا کے دے، 10 مسکینوں کو ایک ایک سوٹ ادا کرے، تو اس صورت میں بھی اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر وہ اس طرح سے بھی نہیں کر لیتا تو تیسری صورت یہ بیان کی کہ بندہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر وہ ایک غلام آزاد کر دیتا ہے تو بھی اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آگے شریعت نے بیان کیا کہ جو ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ 10 مسکینوں کو لباس پہنا سکتا ہے، نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو اب شریعت نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی قسم کے کفارے کے طور پہ 3 دن کے روزے رکھے۔ کتنے دن کے روزے رکھے؟ 3 دن کے روزے رکھے، تو ایسی صورت میں اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو جو بندہ اپنی زوجہ کے ساتھ الا کر بیٹھے، اس کے ساتھ جماع نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے، 4 مہینوں سے پہلے عورت سے مجامعت کر لے، تو ایسی صورت میں اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ کچھ نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے، وہ بندہ اپنی قسم سے بری و ذمہ ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس کے نکاح کے اندر باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی
توفیق